زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، ان آیات مبارکہ میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے حوالے سے صلاۃ الخاشعین پہ ہم بات کر رہے تھے، اور دو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ اگر یہ دو انسان کیفیات جو ہیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اس کے لیے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ صلاۃ الخاشعین عملی زندگی میں ادا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے گا. پہلی چیز جو تھی وہ میں نے سورہ مبارکہ یونس سے عرض کی کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے حضور کا یہ یقین اس کے پاس ہونا چاہیے، جو کہ وما تکون فی شان والی آیہ مبارکہ جو ہے، آیہ مبارکہ نمبر 61 سورہ مبارکہ یونس. ایک یہ چیز انسان کے پاس ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور کا یقین. اور امیر المومنین کا ارشاد گرامی میں نے عرض کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس یقین کے ساتھ مصلی نماز پر انسان کو آنا چاہیے. دوسری چیز جو تھی وہ سورہ مبارکہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کے لیے کہ آپ ظواہرات کے بارے میں بھی بے شک متوجہ ہوں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ کیا چیز ہے کہ اللہ تبارک جو اس کی نگاہ ہے وہ کس چیز پر ہے؟ انسان کے باطن پہ، کہ جو کچھ جیسے میں نے اللہ اکبر کی مثال دی، الحمدللہ رب العالمین کی مثال دی، تشہد میں اشہد ان لا الہ، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اسے بلند آواز میں بے شک بیان کریں یا پڑھیں، یا آپ اسے مخفی انداز میں اسے ادا کریں، لیکن انہ علیم بذات الصدور. ہم آپ کے ظواہرات کو نہیں دیکھتے، وہ ہمارے لیے اممیٹیریل ہیں. ہم آپ کے اس نظریے کا جو کچھ زبان پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک بیان ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک نظریہ ہے. اس نظریے کا یقین چاہیے اور عمل کی شکل میں اس کی دلیل چاہیے. پھر وہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں اس نظریے کا یقین آپ کے پاس ہے یا نہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کی دلیل آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ عملی دلیل پیش کر کے دکھائیں کہ آپ واقعتاً اس نظریے پر ایمان رکھتے ہیں. اس دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے کر کے دکھانا ہے. اگر ہم عملی زندگی میں وہ ہم اپنے کردار سے وہ دلیل پیش نہیں کریں گے تو ہمارا یہ دعوی ایمان رد کر دیا جائے گا. تو جس وقت یہ صلاۃ الخاشعین عزیزان وجود میں آئے گی
تو اس کا ایک منطقی نتیجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ کیا چیز ہے؟ اقیموا الصلاۃ لذکری۔ یہ جو لذکری ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں یعنی یہ جو صلاۃ الخاشعین ہے یہ بیٹری چارجر ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ جو نظریہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس نظریے کا یقین، لذکری اس کو کہتے ہیں، اس نظریے کا جو یقین ہے، جس کو کہ خلاصے کی شکل میں ہم پھر کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ اصل میں اقیموا الصلاۃ لذکری، یہ لذکری جو ہے اس نظریے کا یقین ہے، اور یہ جو ہے اس یقین کی بیٹری جو ہے اس کو ریگولرلی چارج کرنا ہے، کیونکہ جب انسان ایاک نعبد کرتا ہے تو جیسے یہ بیٹری جو ہے اس کی توانائی کنزیوم ہوتی ہے۔ جیسے میں نے اس کے موٹر سائیکل کی مثال دی تھی کہ اس میں ہم پیٹرول ڈالتے ہیں، وہ ہیٹ انرجی کا ریزروائر ہے اس چیز کو، تو وہ ہیٹ انرجی جو ہے وہ جب ہم گاڑی کو موٹر سائیکل کو حرکت دیتے ہیں تو وہ ہیٹ انرجی کنزیوم ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو یقین کی توانائی ہے، جب انسان ایاک نعبد کرتا ہے، ایاک نستعین کرتا ہے، نعبد کی مثال ایک ہی کافی ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، نفس کی خواہشات، آرام طلبی کا شوق سامنے کھڑا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے یعنی جلال و جمال کا یقین جو ہے ہمارے پاس ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو پھر اس کے نتیجے میں ہم اس آرام طلبی کی خواہش کو، وہ یقین کی توانائی اس کو پیچھے کرے گی، اور یعنی انسان مسلح نماز پر آئے گا۔ اگر وہ پیچھے یقین کی توانائی یہ جو صلاۃ الخاشعین ہے یہ بیٹری چارجر ہے اس کا، جب یہ اس آداب و شرائط کے ساتھ پڑھی جائے گی تو اس کے نتیجے میں یہ چیز جو ہے یعنی یہ اس نظریے کا یقین، اس کی بیٹری ریگولرلی چارج ہوگی۔ جیسے جیسے ایاک نعبد کرنا ہے ویسے ویسے وہ چیز جو ہے، کیونکہ آگے کے جو مراحل ہیں، یہاں تو نماز میں، فجر کی نماز میں تو صرف آرام طلبی کا مسئلہ، لیکن آگے جو چیز عن اللغو معرضون، اب جیو ٹیلی ویژن پہ آگے لگا ہوا ہے ڈرامہ، فلم لگی ہوئی ہے، موبائل کے اندر جناب آگے حرام کے مناظر، اب ان لغویات سے روکنے کے لیے تو ایک بڑی زبردست قسم کے پیچھے یقین کی توانائی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور کا یقین، اس کے جلال و جمال، اس کے نظام کی حقانیت کا یقین چاہیے۔ للزکوٰۃ فاعلون اس سے بھی مشکل کام ہے، یہ یاد رکھیں، یہ پیچھے صلاۃ الخاشعین برقرار رہے گی تو آگے جو منازل ہیں یہ ایک انسان کی زندگی میں داخل ہوتی چلی جائیں گی تدریج کے ساتھ۔ عن اللغو معرضون، للزکوٰۃ فاعلون، لفروجہم حافظون، لعہدہم واماناتہم راعون، علی صلواتہم یحافظون۔ اگر یہ چیز جو ہے پیچھے صلاۃ الخاشعین والا جو مسئلہ رابطہ یہ کٹ جائے گا، آگے پوری کی پوری جو بلڈنگ ہے جو اس کے تدریج کے ساتھ، عن اللغو معرضون، للزکوٰۃ فاعلون، لفروجہم حافظون، لعہدہم اماناتہم راعون، علی صلواتہم یحافظون، یہ پوری کی پوری بلڈنگ بیٹھ جائے گی نیچے۔ تو اس لیے یہ ایک الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا۔ یہ انسانی زندگی کے اندر یہ سفر ہے اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور چیز بھی مثال بیان کی، اگلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی بحث میں، ایک اللہ تعالیٰ نے دو وجود دیے انسان کو، ایک وجود روحانی ہے، ایک وجود جسمانی ہے۔ اب اگلی بحث جو ہے وجود جسمانی کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، یہ روحانی ارتقاء کا سفر ہے، ایمانی ارتقاء کا سفر ہے، روح میں ایمان کا ارتقاء، ان تدریج کے ساتھ صلاۃ الخاشعین وجود میں آئے گی۔ اس نظریے کا جو میں نے پیچھے ذکر کیا اس کا ایمان ہوگا تو صلاۃ الخاشعین وجود میں آنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گی ویسے ویسے یہ چیز جو ہے آگے زندگی کے یہ معاملات جو ہیں یہ بلڈنگ تعمیر ہونا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا فارمولہ جو ہے وہی چلے گا، ان تنصر اللہ ینصرکم، آپ میری طرف ایک قدم آئے میں 10 قدم آؤں گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہ انسان نے کچھ کام انسان نے کرنے ہیں، کچھ اللہ نے کرنے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ انسانی زندگی کے اندر انسان
وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، انسان دین کے اندر پورے کا پورا داخل ہو جائے گا، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ چیز پیچھے برقرار رہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز کے لیے کہ انسانی مادی بدن جو ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور پھر ہم نے اس جعلناہ نطفۃً یعنی فی ایک مخصوص جگہ پہ، یعنی محفوظ جگہ پہ اس کو ہم نے نطفہ قرار دیا۔ یہ سلالۃ من طین سے مراد ہے کہ مٹی کا خلاصہ، یعنی مٹی کا خلاصے کی شکل میں گندم سامنے آتی ہے، پھل سامنے آتے ہیں، دیگر چیزیں سامنے آتی ہیں، اور اس چیز کا انٹیک انسان لیتا ہے، اس سے انسانی باڈی میں خون بنتا ہے، اور خون جو ہے پھر آگے مادہ تولید میں کنورٹ ہوتا ہے۔ یہ ساری بحث کو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر وہ کنورٹ کر کے اس کو ہم اسے نطفے میں کنورٹ کیا اور اس کو ایک محفوظ جگہ پر اسے قرار دے دیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ، اگلی خلقت کی طرف آئے، ہم نے اس نطفہ کو علقہ، نطفہ سے علقہ میں کنورٹ کیا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس علقہ کو مضغہ کی طرف، اگلی خلقت کی طرف لے گئے، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر ہم نے مضغہ جو ہے اس کو عظامہ میں کنورٹ کر تبدیل کر دیا، ثُمَّ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر اگلا مرحلہ اس پہ گوشت چڑھا دیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس آیہ کریمہ کو پچھلی وہ یہ ایک ہی آیت ہے نا، یہ یعنی جو ہے یعنی 12، 13 اور 14، یہ ان کو اٹھا لیں اور یہ پیچھے جو ساری آیات ہیں ان کو دکھائیں، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ جس طرح سے تدریج کے ساتھ انسان کا مادی بدن جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مراحل میں سے، یعنی یہ 7 مرحلے بنتے ہیں، یہ اسی طرح سے انسان کے روحانی ارتقاء کا سفر ہے، وہ بھی 7 مرحلے بنتے ہیں۔ اس کو خود غور کر لیں اس چیز پر، چونکہ یعنی پھر وہ ایک دیگر بحث شروع ہو جائے گی اس چیز کے لیے، ورنہ تو سورہ مومنون کو بطور سبجیکٹ کہیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس چیز کو۔ تو اس لیے میرے عزیزان یہ چیز جو ہے اس کو آپ اس پہ غور و فکر کریں اس چیز کے لیے۔ دیکھیے، اگر 2 چیزیں میں پہلے بھی بار بار توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کا یا میرا یہ خیال ہے کہ صرف اس وقت بیٹھ کے قرآن پڑھ لینے سے 10-15 منٹ مسئلہ حل ہو جائے گا تو نہیں ہوگا، اور کسی استاد نے پورا قرآن نہیں پڑھانا ہوتا، استاد نے صرف رہنمائی کرنی ہوتی ہے کہ یہ ہے سلیقہ۔ قرآن پڑھنے کے لیے پھر دہرا دیتا ہوں، قرآن پڑھنے کے لیے صرف عربی آنی چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ لا یمسہ الا طہارت باطنی چاہیے۔ رجس کے مقابل میں جو طہارت ہے، گناہوں کے شوق رجس ہیں، جن قلوب میں گناہوں کے شوق پائے جاتے ہیں، دنیا کی محبت کا رجس ہے، اللہ تعالیٰ نے ان قلوب پر اپنے کلام کا فہم حرام قرار دے دیا ہوا ہے۔ وہاں کو نہیں، قرآن نور ہے، وہ رجس کے اندر نہیں جائے گا کبھی بھی۔ فہم قرآن جو ہے اس کے لیے طہارت چاہیے، اور قرآن کریم کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے یہ کلام ہے، متکلم کے جلال و جمال کا یقین چاہیے۔ میں سارا قرآن حفظ کر لوں، قرآن کریم پہ بہترین لیکچر بھی دوں، مگر عمل جب کروں گا جب مجھے متکلم کی علم و قدرت کا اور اس کے قائم کردہ نظام کی حقانیت کا یقین ہوگا، پھر میں عمل، ورنہ نہیں کروں گا کبھی بھی۔ میں بہترین لیکچر دوں گا جا کے، یعنی مجھ سے کہا جائے قرآن کریم پہ رمضان میں آپ درس کہیں، بہترین درس کہہ دوں گا، لیکن عمل اس وقت کروں گا جب میرے پاس اس کا یقین ہوگا۔ تو اس لیے اس چیز کو اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ 5-7 منٹ کر لینے سے، تو یہ تو صرف ایک سپورٹ ہے، استاد نے کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ کیا کر سکتا ہے استاد؟ رہنمائی کر سکتا ہے، عملی نمونہ پیش کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، باقی آگے خود انسان کا اور اللہ کا رابطہ ہے۔ اگر یہ خیال رکھیے گا
کہ اگر کیفیت یہ ہے کہ ہم اس وقت آ کے قرآن اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد واپس رکھتے ہیں اور پھر اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد آ کے دوبارہ اسے اٹھاتے ہیں، تو میری بہت ادب سے گزارش ہے لکھ لیجئے گا اپنے پاس کہ ایمانی سفر جو ہے بہت خطرناک صورتحال میں منفی سمت کی طرف چلا گیا ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت فرماتے ہیں جو شخص ہر روز قرآن کے دسترخوان پر نہیں جاتا اور اس میں سے کم از کم 20 آیات 30 آیات کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو غفلت سے کی بیماری سے نہیں بچا سکتا، ممکن نہیں۔ دوسری چیز جو ہے، چونکہ ہم جمعہ والے دن یہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اس چیز کے لیے، تو انشاءاللہ اس کے اندر بہت سارے مطالب ہیں۔ اس میں الہی تحریک کا بھی ذکر کیا گیا ہے، الہی تحریک کیا چیز ہے، کن مراحل سے گزری ہے، اور حسین، ایک امام حسین علیہ السلام کا وجود مقدس ہے اور ایک حسینیت ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو یہ زیارت پڑھ رہا ہے اور اپنے آپ کو زائر امام حسین علیہ السلام یہ کہتا ہے۔ ان کے درمیان آپس میں کیا رابطہ، حسینی تحریک کیا چیز ہے اصل میں بنیادی طور پہ، اور امام حسین علیہ السلام کا اس میں کیا کردار ہے، اور پھر جو حسینیت کیا چیز ہے، امام حسین علیہ السلام اور حسینیت کے درمیان رابطہ کیا ہے، اور یعنی اس میں فرق کیا ہے، اور پھر آخری چیز کہ یہ آدمی جو ہے جیسے ہم نے ابھی کھڑے ہو کر، تو اس کا اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کیوں چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں سارے، اس کا کہ اس میں کیا رول ہے، اس کو یہ بات کیوں سکھائی جا رہی ہے، یہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ یہ زیارت پڑھنے سے کیا مراد ہے، ان چیزوں کو ہم جمعہ والے دن اس پر ہی اسی سیکوینس میں بات کریں گے۔ جمعہ والے دن جو ہے تبرکاً انشاءاللہ چند جملے قرآن کریم کے حوالے سے ضرور پڑھیں گے، لیکن یہ جو زیارت وارثہ اور اس کے اندر یہ اصل میں قرآن کریم کے اندر جو یعنی تعلیمات دی گئی ہیں ان کی تشریحات ہیں، اصل میں یہ اسی کی، یہ قرآن کریم کی تشریحات ہیں۔ حضرت کا سیرت مبارکہ جو ہے وہ قرآن کریم کی ایک عملی تشریح ہے۔ جیسے فرمایا نا کہ یعنی حضرت کے بارے میں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اگر کوئی آدمی سورہ الحمد میں جس صراط مستقیم کا ذکر کیا گیا ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سیرت رسول اسلام کو دیکھے جا کے، کیونکہ وہ وہاں پہ ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اور حضرت کی سیرت علی صراط، آپ ہی تو صراط مستقیم ہیں، ان کی سیرت مبارکہ، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا جاگنا، ان کا کلام، ان کی خاموشی، ان کا جہاد، ان کا صبر، یہ سب اصل میں اسی صراط مستقیم کی تفصیلات۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔